آج کل پاکستان کی سیاست بہت گرم ہے اور اس میں آپ کو نت نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس تمام کھیل کو سمجھنے کے لیے پنجابی زبان کا سہارا لیے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ جو پنجابی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پنجابی کے ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور بعض معنی تو بہت بیہودہ ہوتے ہیں، اور وہ اتنے بیہودہ طریقے سے کسی انسان کو شرمندہ کرتے ہیں کہ سننے والا بس اپنا منہ چھپا ہی لیتا ہے۔ اگر آپ پنجابی سمجھتے ہیں تو آپ یقینی طور پر تھم نیل پہ لکھے ہوئے محاورے کو سمجھ گئے ہوں گے، جس میں پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی اور دوسری لائن میں ایک سوال پوچھا گیا۔ سٹیٹمنٹ یہ دی گئی ہے کہ پانی نہیں استنجے جو کا۔ استنجا کیا ہوتا ہے؟ طہارت کرنا ہوتا ہے، جو وضو میں سب سے پہلے کی جاتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس ایک لوٹا پانی نہ ہو طہارت کرنے کے لیے اور وہ دعویٰ کر رہا ہو، جو کہ سیکنڈ لائن میں کوشچن کیا گیا ہے کہ باغانو روندے سی، یعنی وہ پورے باغ کو سیراب کرنے کا دعویٰ کر لے، تو یہ کیا ہے؟ پاسبل ہے؟ آپ یقینی طور پر کہیں گے کہ کسی کے پاس ایک لوٹا پانی کا طہارت کرنے کے لیے نہیں ہے تو وہ پورے باغ کو پانی کیسے دے سکتے؟ بس اتنی سی پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کئی طرح کے رنگیلے آئے، کوئی بہت پرانے ہیں اور کوئی نئے وارد ہوئے۔ پرانوں کی بات پہلے کر لیتے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب، ان کو پٹواری کے نام سے سیاست میں پہچانا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ اور ہم بڑے محب وطن ہیں اور ہمارے مخالف سیکیورٹی رسک ہیں، اس طرح کے دعوے کرتے رہے۔ اخیر پر پتہ چلا کہ وہ جھوٹے دعوے کر کے اور جھوٹی ایفیڈیوٹ دے کے اور جھوٹے بیانات دے کے اور جھوٹی پلیٹلیٹس کی رپورٹس دے کر پاکستان سے ہی فرار ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ مشرف سے ایک معاہدہ کر کے سعودی عرب چلے گئے تھے اور مکر ہی گئے تھے کہ میں نے تو معاہدہ کیا ہی نہیں۔ پھر بعد میں وہ سعودی آ کے معاہدہ پریس کانفرنس میں دکھاتے رہے کہ نواز شریف صاحب یہ معاہدہ کر کے گئے ہیں۔ تو یوں ہمیں پنجاب کے لوگوں کو بہت شرمندگی ہوئی کہ جنہوں نے ایک پنجابی کو ووٹ دیا وہ ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر گیا۔ چلیں، یہاں پر ان کے پاس استنجا کرنے کے لیے ایک لوٹا پانی نہیں تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ پورے باغ کو سیراب کریں گے، یعنی پورے پاکستان کی لک آفٹر کریں گے، تو وہ کسی کی بھی لک آفٹر نہ کر سکے۔ ان کے جتنے سپورٹرز تھے وہ کبھی ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ تک نہ پہنچ سکے، بلکہ ان کے اپنے بھائی یعنی نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ جب واپس آئے لندن سے پاکستان، تو ان کے بھائی بھی ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے نہ پہنچ سکے۔ وجہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ ان کے کارکن نہیں آئے تھے، ان کے دوست کے رشتہ دار ہی نہیں آئے تھے جن کو چیف منسٹر کے عہدے پر نواز شریف صاحب نے برقرار رکھا۔ بقایا کہانی آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو یہاں یہ محاورہ سمجھ آ گیا کہ جن کے پاس ایک لوٹا طہارت کے لیے پانی نہیں، وہ پاکستان کے دعوے کرتے رہے۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ پنجاب کو شرمندگی ہے کہ نواز شریف پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب دوسرے رنگیلے جن کو یوتھیا کے نام سے بلایا جاتا ہے، اب ان کو پتہ نہیں یوتھیا کیوں کہا جاتا ہے، لیکن چلیں جیسے بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ایک شخص جو چیف آف سٹاف کہلاتے تھے، شہباز گل کو جب کسی ایک الزام میں پکڑ لیا گیا تو پوری کی پوری پارٹی اس سے دور بھاگ گئی اور لیڈر بھی یعنی عمران خان صاحب بھی یو ٹرن لے کے بھاگ گئے، اور ایسے بھاگے کہ مڑ کے اس بیچارے کا حال تک نہ پوچھا، اس نے کٹ کھائی، اور وہ آج یعنی 19 اگست کو جب جمعے والے دن اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ حالانکہ وہ خود کہتا تھا کہ میں جٹاں دا منڈا تے میں تہاڈیاں قبراں تے آ کے پریس کانفرنس کر سکتا، لیکن اس نے ذرا بھرم نہیں رکھا کہ جو اتنے زیادہ جٹ برادری کے لوگ پنجاب میں بستے ہیں ان کے نوجوان کس منہ سے لوگوں سے ملیں گے جب جٹاں دا منڈا اس طرح عدالت میں پیشی پر دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ اس پر جو ظلم زیادتی ہوئی، تشدد ہوا، اس کو کسی طور پر بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے کہ کسی بھی ملزم کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، جو رپورٹس ہمیں سننے کو یا دیکھنے کو یا جو زبان زد عام قصے چل رہے ہیں۔ لیکن پوری کی پوری پی ٹی آئی اس سے دور ہو گئی، ہر شخص اس کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گیا، کسی نے سینہ تان کر
جس کو کہتے ہیں پنجابی میں سینہ ٹھوک کے کسی کچہری میں کسی اسپتال میں یہ نہیں کہا کہ شہباز گل کے ساتھ یہ ہوا ہے، میں بھی وہی کہتا ہوں جو اس نے کہا. تو یوں ہمیں پتہ چلا کہ یہ رنگیلے بھی استنجا کرنے کے لیے پانی نہیں رکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم پورے پاکستان کو یعنی پورے پاک کو کیا کریں گے، اس کو پانی لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حالانکہ ایک لوٹا پانی نہیں ہے. یعنی نہ ان کے لیڈر کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دعوے بڑے بڑے. پھر یہ ایک فریڈم آف سپیچ اور پروٹیکشن آف میڈیا کے سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ اسلام کے شروع کے ادوار میں یہ ہوا تو وہ ہوا. یہ نہیں بتاتے ہیں کہ میرے 3.5 پونے 4 سال کے دور اقتدار میں کون کون سی خرابی ہے جو نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو مان رہے تھے کہ ایجنسیاں مجھے بتاتی تھی فلاں کرپٹ ہے تو میں اس پر عمل کرتا تھا اور وہی لوگوں کو کہانی سناتا تھا. پھر کوئی فائل لے کر آ جاتا تھا تو میں اس پر سائن کر دیتا تھا اور کہتا تھا میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، جیسے ان کے اکاؤنٹس کا تھا. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ کام کرنے کی کیپیسٹی ہے. انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس 200 لوگ ہیں، $200 بلین، وہ بھی کچھ نہیں ہوا. تو نہ جانے کیوں یہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اور لوگ بھی میرے خیال میں پورے معاشرے میں لمبی چھوڑنے کا رواج پڑ گیا. اس لیے یوتھیاز بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ایک لوٹا پانی نہیں ہے طہارت کے لیے اور دعوے بڑے بڑے ہیں. اب تیسری کیٹیگری کے لوگ جن کو جالے کہتے ہیں، یہ بڑے سچے کھرے اور نڈر اور ٹکرا جانے والے لوگ ہیں، اور ان کی لیڈرشپ ان سے آگے بڑھ کے. اب یوتھیاز اور پٹواریز یعنی نواز شریف اور عمران خان یہ کہتے رہے پیپلز پارٹی کے بارے میں بہت باتیں تھیں، لیکن جو آج کل سوشل میڈیا میں ینگسٹرز چل رہے ہیں اور کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، ان کو بتانے کے لیے کہ وہ آنکھیں دماغ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنیں. اور لیٹ 70s اور 80s میں پیپلز پارٹی کے لوگوں پر تشدد بھرے بازار میں میدان میں کیا جاتا تھا، ان کو لوگوں کے سامنے کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن وہ روتے نہیں تھے، دھاڑیں مار مار کے نہیں کہتے تھے ہمیں اسپتال پہنچا دو، ہماری مدد کرو. ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے ہم جس بات پر کھڑے ہیں، جو بات کی ہے اسی پر قائم ہیں اور اسی کے لیے اپنی جان بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے فالوورز تھے. جب ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی جان پر آئی اور پتہ چلا کہ سامنے پھانسی کا پھندا ہے اور موت سامنے نظر آ رہی ہے، کیونکہ سب مخالفین اقتدار پر قابض ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کبھی نہیں دھاڑے مار کے کچھ کہا، بلکہ وہ تو جب پھانسی دینے کا وقت قریب آیا تو خود اٹھ کر چلے گئے. اس پر تو کئی نظمیں بھی لکھی ہوئی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سارے مواقع پر لوگوں کو یہ باور کرایا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ خود بھی اس پر عمل کریں گے، اور جو اپنی خوشی سے ان کے بیانیوں پر آئے وہ اس پر قائم رہے، پیچھے نہ ہٹے. جب انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا، عدالتی قتل ہو گیا ان کا، تو ان کی بیٹی میدان میں رہیں اور کبھی کسی بات پر کمپرومائز نہیں کیا. ان کے شوہر آصف علی زرداری کی زبان تک کاٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ شخص بھی کسی دن آپ کو روتا ہوا دھاڑے مارتا ہوا دکھائی نہیں دیا، جو یہ یوتھیاز اینڈ پٹواریز کی کیٹیگری میں ہر روز دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن دعوے ان کے بڑے بڑے ہیں، کیونکہ یہ باہر سے فنڈنگ لیتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر لوگوں کو بتاتے ہیں ہم آپ کے مسیح ہیں. حالانکہ یہ دونوں یعنی نواز شریف پنجاب کو ویسے ڈبو گیا اور عمران خان نے پورے پاکستان کو ڈبو دیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تاریخ رقم کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تاریخ وہ رقم کرتے ہیں جو اپنی بات پر، اپنے عہد پر، اپنے یقین پر، اپنے اصول پر ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہیں بھٹو آج بھی زندہ ہے. کیسے ہے بھائی؟ بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ وہ اپنے اصول پر ڈٹ گئے اور ابھی تک اسی اصول پر چل رہے ہیں. آپ کے کیا ہے؟ آج اصول کچھ اور، کل یو ٹرن لے کے واپس، یا یو ٹرن لے کے لندن، یا یو ٹرن لے کے سعودی عرب. اسی وجہ سے تاریخ رقم کرنے والے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور لوگ ان کو سلوٹ بھی کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں. یہ قوم احترام کرنے کی سٹیج پر ابھی نہیں پہنچی ہے. ابھی اس کے اندر جو ہے وہ رنگیلوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ابھی بہت ہے. عمران خان صاحب کا ابھی تازہ تازہ عشق ہے،
नवाज शरीफ की पट्टी इनकी आंखों से खुल चुकी है और इनको अंदाज़ा हो गया कि उस शख्स ने इनको किस हद तक बदनाम किया और किस हद तक दबोया। इमरान खान का भी बस थोड़े हफ्तों में अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आपका कितना बड़ा मोहसिन है। तो पता आपको यही चलेगा कि उसके पास भी लोटा पानी का तहारत के लिए नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं पूरे बाग को पानी देने की सलाहियत रखता हूँ, मेरे पास इतना पानी है, हालांकि उसके पास कुछ नहीं है। उसके इर्द गिर्द तारीफ़ें करने वाले वैसे वैसे लोग हैं कि जिनको देख के हैरानगी होती। तो आप भी ज़रा देखिए और इस मुहावरे को इन पॉलिटिकल हालात के मुताबिक समझिए कि ये लोग क्या हैं और ये क्या दावे कर रहे हैं। मैं खालिद मलिक, आप देख लेते सरकार। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़बान में रखे। जिन फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए खुदा।